ہیں فلک مہر رسالت کے قمر آتے ہیں، ان کا نانا ہے علی صاحب شمشیر ہیں، یہ چتونے کہتی ہیں بچے نہیں دو شیر ہیں، یہ سن تو کم ہیں پاک شجاعت کے دھنی ہیں، دونوں بھوکے پیاسے ہیں بہمت میں غنی ہیں، دو سرو بستان امام مدنی ہیں، دونوں دیکھو آمادہ شمشیر زنی ہیں، دونوں ڈھالے شانوں پہ ہیں اور ہاتھ میں شمشیر ہیں، حمزہ جعفر تیار کی تصویر ہیں، ابھی کیا عمر ہیں ان دونوں کی اور کیا سن و سال، کھیل کے دن ہیں مگر جان پا کھیلے ہیں، یہ لال اے خوشا حشمت و اقبال زہے جاؤ جلال، پیاس کا کچھ نہیں صدمہ ہے نہ مرنے کا قیا، طفل اس سن کے نہیں صاحب ہمت ہوتے، گر جوان ہوتے یہ لڑکے تو قیامت ہو، تو ذکر یہ تھا کہ ادھر بجنے لگا طبلے ظفر، گر پڑی بنت علی تھام کے ہاتھوں سے جگر، پڑھ کے میدان سے یہ عباس نے دی شے کو خبر، چلیے گھوڑے سے گرے حضرت زینب کے پیچھے، چلیے گھوڑوں سے گرے حضرت زینب کے پیچھے، ہم جیے ہائے غضب اور وہ خوش اقبال نہ ہو، فوج مارڈ آئی ہے لاشیں کہیں پامال نہ ہو، تو شین ریتی پا تڑپتے ہوئے پائے لاشیں، بڑھ کے عباس سے دلاور نے اٹھائے لاشیں، گود میں خیمے کی ڈیوڑی پا جو لائے لاشیں، فضا چلائی کہ سیدانیوں آئے لاشیں، نہ ابھی خاک عزا پالو پا ڈالو، لوگوں مل کے ساتھ حضرت زینب کو سنبھالو، لوگ مل کے ساتھ حضرت زینب کو سنبھالو، آخری بند پیش کر رہا ہوں، تو کہا زینب نے جو سب اٹھ کے لگے پیٹنے سے، ابھی ہے نہ
کرو صاحب ٹھہرو دمبر شادیاں ہو چکی پروان چڑھے میرے پیسر شادیاں ہو چکی پروان چڑھے میرے پیسر کوئی دیکھو کہ محافے دلہنوں کے ہیں کدھر کوئی دیکھو کہ محافے دلہنوں کے ہیں دولہا والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے کیسے لاش میرے بچوں کی بارات آتی دولہا والوں کی صدا زیر قنات آتی کیسے لاش میرے بچوں کی بارات آتی ہے گل ہے میدان میں کہ زینب کے پسر آتے ہیں جب بھی میں لکھنے بیٹھا ہوں مدحت حسین کی جب بھی میں لکھنے بیٹھا ہوں مدحت حسین کی جبریل آئے لفظوں کا لشکر لیے ہوئے جبریل آئے لفظوں کا لشکر لیے ہوئے پہنچوں گا روز حشر پیغمبر کے سامنے پہنچوں گا روز حشر پیغمبر کے سامنے آنکھوں میں عکس روضہ سرور لیے ہوئے باد حسین زد پہ ہے اب مجلس حسین باد حسین زد پہ ہے اب مجلس حسین لوگ آج بھی ہیں طنز کے نشتر لیے ہوئے جن کو در حسین سے کچھ واسطہ نہیں جن کو در حسین سے کچھ واسطہ نہیں در در پھریں وہ اپنا مقدر لیے ہوئے جن کو در حسین سے کچھ واسطہ نہیں در در پھریں وہ اپنا مقدر لیے ہوئے جب وقت نزا آئے گا
لب پر علی کا نام، آئیں گے جام ساقیے کوثر لیے ہوئے، آئیں گے جام ساقیے کوثر لیے ہوئے، سر کو جھکائے جاتے ہیں سوئے حرم حسین، سر کو جھکائے جاتے ہیں سوئے حرم حسین، ہاتھوں پہ اپنے لاشے اصغر لیے ہوئے، بعد حسین آئے ہیں خیموں کو لوٹنے، بعد حسین آئے ہیں خیموں کو لوٹنے، ہاتھوں میں تازیان ستمگر لیے ہوئے، سجاد کیسے گزریں گے بازار شام سے، سجاد کیسے گزریں گے بازار شام سے، ماں بہنوں اور پھوپھی کو کھلے سر لیے ہوئے، دنیا سے آخرت کے سفر پر چلو سہیل، سینے پہ داغ ماتم سرور لیے ہوئے۔ تعریف اللہ کے لیے درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ 1421 کے اشرۂ محرم کی امام بارگاہ عالیبہ میں آپ حضرات چھٹی تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ موضوع ہے امام عالی مقام کی سوانح حیات۔ جیسا کہ میں نے آغاز میں ہی معصوم کے نام کی صفات بیان کی تھیں، یہ نام علم الہی میں تھے اور اس سے پہلے یہ نام کسی نے استعمال نہیں کیے، نہ کسی کا نام عرب میں یا دنیا میں کہیں بھی کسی نبی کے خاندان میں کسی بچے کا نام نہیں رکھا گیا۔ یہ ضرور ہے کہ اللہ نے جبریل امی سے یہ کہا تھا کہ میرے حبیب سے یہ کہو کہ 2 بیٹے ہارون کے تھے، ایک کا نام شبر تھا، ایک کا نام شبیر تھا، انہی کے ناموں پر دونوں کے نام رکھے جائیں۔ لیکن عبرانی میں جو شبر کے معنی ہیں عربی میں وہ معنی ہیں حسن، اور جو شبیر کے معنی ہیں عبرانی سے عربی میں وہ ہیں حسین۔ تو چونکہ نام ترجمہ حسن اور حسین ہوا اور اصل نام شبر اور شبیر ہے، اس لیے ہمارے دونوں شہزادوں کو شبر و شبیر بھی کہتے ہیں اور حسن اور حسین بھی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیے۔
چونکہ حدیث رسول یہ تھی کہ یا علی تم میرے لیے اسی طرح ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، تو جب شبیہ کامل ہوگی تو اس طرح ہوگی کہ پھر جیسے ہارون کے بچے موسیٰ کے بچے کہلائے، اس لیے کہ موسیٰ کے اولاد نہیں تھی۔ موسیٰ کو بھی اللہ نے صرف ایک بیٹی دی تھی، لیکن یہاں مسئلہ یہ تھا کہ دونوں سگے بھائی تھے، اس لیے موسیٰ کی بیٹی کی اولاد موسیٰ کی اولاد نہ بن سکی، اس لیے ہارون کی ہی اولاد موسیٰ کی اولاد اور وارث بعد موسیٰ قرار پائی۔ اللہ جو مثالیں بیان کر چکا ہے ان مثالوں کو بار بار بیان کرتا ہے تاکہ انسانوں کے ذہنوں میں محفوظ رہے، اور ہم تاریخ انبیاء میں یہ بات پاتے ہیں کہ انبیاء ما سبق کے خاندانوں میں جو باتیں گزریں اس کی شبیہ اگر ہم کہیں پاتے ہیں تو آل محمد کے گھرانے میں پاتے ہیں، امت کے کسی اور گھرانے میں وہ باتیں نہیں ملتی، اس لیے کہ انبیاء کا گھرانہ ہی یہ ہے۔ تو سلسلے سے وراثت میں جہاں نبوتیں ولایتیں آ رہی ہوں اس گھرانے کا کیا کہنا، اور اس گھرانے کے مقابل کائنات میں کسی کا گھرانہ کیسے آ سکتا ہے؟ یہ کائنات کا افضل ترین گھرانہ ہے، اور یہاں کی ہر بات اللہ کی پسندیدہ بات ہے۔ جب کسی بچے کا نام رکھا جاتا ہے، بچے کی ولادت ہوتی ہے، تو وہ اس کے سبان حیات کا اہم ترین باب ہوتا ہے، اور جب ہم امام حسین کی سبان حیات بیان کر رہے ہوں تو ظاہر ہے کہ ولادت کا لمحہ اور نام رکھنے کی رسم سب سے اہم ہوگی، اور میں بار بار پڑھ چکا کہ کس طرح نام رکھا گیا، لیکن چونکہ میں حسین کے معنی بار بار کئی تقریروں میں بتا چکا تو اس وقت آگے بڑھ جاؤں تمہید میں یہ کہہ کر کہ اس نام کی ایک خصوصیت، اس نام کی ایک عظمت ایسی ہے کہ جو ذہن انسانی کو حیران کر دیتی ہے، یعنی تمام ناموں کے مقابل ایک صفت ایسی ہے کہ سارے نام آپ سامنے رکھیں تو اس نام میں ایک اہمیت قدرت نے رکھی، اور وہ اہمیت یہ رکھی کہ یہ چار نام علم الہی میں تھے اور ان کا ظہور نہیں ہوا تھا محمد، علی، حسن اور حسین۔ بعد میں یہ سنت قرار پائی کہ انہی ناموں کو معصومین میں دہرایا گیا، یہی نام پھر بار بار رکھے گئے، چونکہ عظیم نام تھے اس لیے یادگار کے طور پر انہی ناموں کو دہرایا گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ معصومین میں یہ نام کس طرح دہرائے گئے، محمد، علی، حسن، حسین۔ اب بعد حسین جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام علی رکھا گیا، علی کے بعد علی کے یہاں جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام محمد رکھا گیا۔ یہ سب خطابات، القابات ہیں، اور ذہن میں رکھا کیجئے اصل نام، یعنی ہمارے مولا علی کے 900 نام ہیں، 900 نام ہیں، ہر امام کے نام سمجھیے بس اتنے اتنے نام ہیں، اور ہر ہستی جو صفت پاتی تھی اس صفت سے انہیں پکارنے لگتی تھی، حالانکہ وہ نام پہلے سے علم الہی میں ہوتا تھا اور قرآن میں موجود۔ بہت سے ایسے نام ہیں کہ جن سے ہم واقف نہیں ہیں کہ حسن کے اور نام کیا ہیں، حسین کے اور نام کیا ہیں، لیکن بے شمار نام ہیں۔ اسی طرح بعد کے ائمہ کے بھی ہیں، تو چوتھے امام کو ہم کبھی زین العابدین کے نام سے یاد کرتے ہیں، کبھی سید سجاد کے نام سے یاد کرتے ہیں، کبھی سید الساجدین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو یہ سب القابات و خطابات ہیں، جو صفات زمانے والے پاتے گئے
اس نام سے پکارتے گئے، لیکن اللہ بتاتا گیا کہ ہاں ان کا سجدہ، ہاں ان کی عبادت، تو یہ عبادت کرنے والوں کی زینت بن گئے، یہ سجدہ کرنے والوں کے سردار بن گئے، لیکن نام علی ہے۔ اسی طرح پانچویں امام کا نام محمد ہے، باقر خطاب ہے، نام محمد ہے۔ اب اس کے بعد دو نئے نام خاندان معصومین میں ظہور کرتے ہیں جو اس سے پہلے معصومین میں نہیں رکھے گئے، اور وہ دو نام ہیں پانچویں امام کے بعد چھٹے امام کا نام جعفر، یہ نیا نام ہے، لیکن جعفر کے ساتھ لفظ صادق کو لازمہ قرار دیا گیا، اس لیے کہ اس کے بعد جتنے بھی جعفر آئیں، میر جعفر تک بھی جعفر آتے رہیں، تو جب ان کا نام لینا تو صادق ضرور کہنا، تو یہ لازمہ ہو گیا۔ چھٹے امام کے بعد جو نام رکھا گیا وہ پھر معصوم کے خاندان میں نیا نام تھا موسیٰ، لیکن لازمہ قرار دیا گیا کہ اس کے ساتھ کاظم ضرور کہنا، اس لیے کہ موسیٰ گزر چکے ہیں اور موسیٰ کو اپنی ہیبت کی وجہ سے بار بار غصہ آتا تھا، اور موسیٰ کو اتنا غصہ آتا تھا کہ جب اللہ فرعون کے دربار میں موسیٰ کو بھیجنے لگا تو باقاعدہ اللہ نے وحی کی اور تاکید کی، جا تو رہے ہو، ہاتھ میں عصا بھی ہے، غصہ نہ آ جائے، ذرا نرمی سے فرعون سے بات کرنا، یعنی اللہ میاں بھی چاہتے تھے موسیٰ کے غصے کو کنٹرول کرنا، ان کی پرہیبت مزاج سے اللہ بھی واقف تھا، تو موسیٰ کی ہیبت زمانے میں بیٹھی ہوئی تھی، تو معصوم کے گھرانے میں جب موسیٰ آیا تو اللہ نے کہہ دیا اپنے حبیب سے کہ پھر اس کو کاظم کہنا، اسے موسیٰ کی طرح بات بات میں غصہ نہیں آئے گا، کاظم کے معنی ہے غصے کو ضبط کرنے والا، اس لیے ان کو موسی کاظم کہنا۔ اس کے بعد جو امام آئے پھر ان کا نام علی رکھا گیا، خطاب رضا ہے، نام علی ہے آٹھویں امام کا۔ پھر جب نویں امام آئے تو ان کا نام محمد رکھا گیا، نام محمد ہے لیکن خطاب تقی ہے۔ دسویں امام آئے تو پھر علی نام رکھا گیا، نام علی ہے لیکن خطاب نقی ہے۔ پھر 11ویں امام آئے تو ابھی تک وہ نام دہرایا نہیں گیا تھا پنجتن کا، یعنی حسن، ابھی تک ایک محمد ہوتا ایک علی ہوتا، ایک محمد ہوتا ایک علی ہوتا، اب پہلی بار حسن کا نام 11ویں امام کا نام رکھا گیا، حسن، نام حسن ہے، خطاب یا لقب عسکری ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو امام آیا اس کا نام پھر محمد رکھا گیا۔ آخری امام کا نام محمد ہے۔ تو آپ نے دیکھا علی محمد، علی محمد، کتنے علی کتنے محمد، علی سے علی تک، محمد سے محمد تک، درمیان میں علی اور محمد کے علاوہ ایک موسیٰ، ایک جعفر، ایک حسن، لیکن معصومین میں نام حسین کو دہرایا نہیں گیا۔ یہ ہے ایک واحد صفت حسین کی کہ 14 معصوم میں حسین ایک ہے، حسن 2 ہیں، علی کئی ہیں، محمد کئی ہیں، حسین ایک ہے۔ 14 معصوموں میں حسین ایک ہے۔ اس کے معنی علم الہی میں یہ بات تھی کہ حسین کے لیے بہت سی چیزیں لازم ہیں، اگر دوسرا حسین ہو تو پھر دوسری زینب بھی ہو، اگر دوسرا حسین ہو تو پھر دوسری کربلا بھی ہو، اس لیے حسین کو اپنی طرح واحد رکھا۔ ایک حسین رہے تو اب زمانے میں ایک ہی حسین رہے گا، اور اس جملے پر آپ کو خوش ہونا چاہیے، جب حسین ایک ہے تو پھر کربلا بھی ایک ہے، تو پھر مصرع جوہر کا غلط ہو گیا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اب ہر کربلا میں کربلائیں نہیں ہیں، اس لیے کہ جب حسین ایک ہیں تو دوسری کربلا نہیں ہو سکتی ہے۔ تو حسین ایک ہیں
اور اللہ نے نہیں چاہا کہ اس نام کو معصومین میں دہرایا جائے. ہاں، اولاد معصومین جب چاہیں اس نام کو رکھیں. تو تجزیہ کرنے والوں نے، دانشوروں نے یہ بتایا ہے کہ جتنے دنیا میں مسلمان ہیں، اسلامی ناموں میں جتنے نام اب تک رکھے جا چکے ہیں، جتنے نام رکھے گئے ہیں پیغمبروں پر، ائمہ پر، اصحاب پر، سب سے زیادہ نام دنیا میں مسلمانوں کے بچوں کے جو رکھے گئے وہ حسین پر رکھے گئے ہیں. اور کہا یہ گیا ہے کہ ہر تیسرے مسلمان کا نام حسین پر ہوتا ہے، چاہے وہ شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، لیکن حسین نام رکھنا ہر ایک فخر سمجھتا ہے. محمد حسین، غلام حسین، یعنی نام کچھ بھی رکھے ساتھ میں حسین لگا کر وہ خوش ہو جاتا ہے. اگر باپ نہ بھی رکھنا چاہے تو ماں کا اصرار ہوتا ہے کہ ہم نے منت مانی تھی، بیٹا حسین نے دیا ہے تو نام میں حسین لگے گا. اور یہ حسین کا ایک معجزہ ہے، اور یہ معجزہ اس لیے ہے، اس میں گھبرانے کی، پریشان ہونے کی بات نہیں کہ جہاں تقدیر میں اللہ بیٹا نہ لکھے تو وہاں حسین تقدیر بدل کر اسے بیٹا دے دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ تقدیروں کو بدلنے والے ہیں. اب یہاں پر مرضی کی بات آ جاتی ہے، کسی کی تقدیر میں اللہ نہیں لکھتا نہ لکھے، لیکن اگر حسین کہہ دیں کہ لکھ دے، اس لیے کہ جب حسین کا معاملہ آ جاتا ہے تو یہ اشرا اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ جب مولانا ناصر عباس صاحب مدد اللہ العالی نے استخارہ دیکھا تو سب انتظار میں تھے کہ اس موضوع پر اللہ کیا کہتا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ آل با کا موضوع حسین پر ہو اور استخارہ منع آ جائے؟ یعنی مرضی الہی حسین کے نام پر فوراً ہاں میں آتی ہے. یہی معجزہ ہے حسین کا کہ آپ نے علم تھاما، تابوت تھاما، عزا خانے میں گئے، آپ نے اپنی مراد بیان کی، کہا آپ نے اللہ سے وسیلہ دیا حسین کا، اب اللہ کے ہاں سے نہیں نہیں ہے. اور یہ نہیں کیوں نہیں ہے؟ نہیں اس لیے نہیں ہے کہ نہیں تو میرا حسین کر چکا، اب حسین کے نام پر میں نہیں کروں گا. میرے لیے حسین نے ایک نہیں کی ہے، اور وہ نہیں ایسی ہے کہ اگر وہ نہیں حسین نہیں کرتے تو میرا دین ختم ہو جاتا. اور وہ نہیں تھی کہ جب سوال ہوا بیعت کا تو حسین نے کہا نہیں. اس نہیں نے دین کو بچا لیا. اس لیے اللہ نے طے کیا اب حسین کے نام پر ہم نہیں کریں گے. کوئی مانگے کسی بھی مکتب فکر کا، کسی مذہب کا، کسی مشرب کا ہو، ہم اس کی دعا کو قبول کریں گے. حسین حسین سفارش کر رہے ہیں، حسین سفارش. اور انسان کیا ہے؟ پروردگار بتانا چاہتا تھا کہ ملائکہ معصوم ہوتے ہیں، فرشتے معصوم ہوتے ہیں، وہ بھی حسین کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی حسین کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. حسین پیدا ہوئے تو مدینے میں چراغاں ہو گیا. خوشی کا یہ عالم تھا رسول اکرم کا، جیسا کہ کل میں نے وضاحت کی کہ جب امام حسن پیدا ہوئے جب بھی نبی مدینے میں موجود تھے، اور جب حسین پیدا ہوئے جب بھی مدینے میں موجود تھے، کہیں باہر نہیں تھے. وقت ولادت جیسے ہی خبر ہوئی کہ بچے کی ولادت ہوئی، نبی تشریف لے آئے. اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اس دن جس دن ان دونوں بچوں کی ولادت ہوئی، نبی وہیں موجود تھے فاطمہ کے گھر میں، اور کبھی علی نبی کو دیکھتے تھے اور کبھی نبی علی کو دیکھتے تھے کہ ظہور کا انتظار ہے کہ اب 5واں حصہ آنے والا ہے نور کا. نور کا انتظار کر رہا ہے.
انوار رکے ہوئے تھے کہ یہ آخری نور آلے اور نور سے نور مل جائیں. اس لیے بچوں کو سب سے پہلے ولادت کے بعد نبی کی گود میں دیا گیا، حسن کو بھی اور حسین کو بھی. اس موقع پر جب کسی کی زبان حیات لکھی جاتی ہے تو بعض چیپٹر بڑے اہم ہوتے ہیں. مثلا ولادت کا چیپٹر بہت اہم ہوتا ہے، پھر جوانی کے آغاز کا چیپٹر بڑا اہم ہوتا ہے، شادی کا چیپٹر بڑا اہم ہوتا ہے. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ امام حسین کی زبان حیات جتنی بھی لکھی گئی ہیں اس میں یہ چیپٹر سارے تشنا ہیں. اور ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم لکھی ہوئی کتاب کو فرفر آپ کو سنا دیں، بلکہ جو تشنگی ہے ہم چاہتے ہیں اس کی جگہوں کو ہم بھر دیں. آپ ذبح عظیم جو مشہور کتاب ہے اردو میں، اسے پڑھیں گے تو جلدی جلدی 10-15 صفحوں میں جوانی اور بچپن کو لکھ کے مصنف فوراً کربلا پہنچ جاتا ہے اور پھر پوری کتاب کو کربلا سے بھر دیتا ہے. حق یہی ہے کہ زبان حیات کا سب سے بڑا حصہ حسین کا کربلا ہے، لیکن کم از کم اس چیپٹر کی بھی تفصیل لکھیے کہ کیسے پیدا ہوئے، کیسے جشن ہوا تھا، کیسے پرورش ہوئی، کیسے بڑے ہوئے، کیسے جوان ہوئے، جوانی کے واقعات کیا ہیں، شادی کیسے ہوئی، شادی کے وقت کے حالات کیا تھے، بچے کیسے پیدا ہوئے. 57 سال کی زندگی کو آپ ایک جلد میں کیوں کتاب لکھنا چاہتے ہیں؟ 2 جلدوں میں لکھ دیجئے. ایک چیپٹر وہ ہو کہ جو پیدائش سے لے کر جوانی تک کا ہو، اور دوسرے میں آپ پوری کربلا لکھیے. کتاب حسین کو آپ جلدی ختم کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ مختصر کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ جو کتاب 1400 برس میں نہیں ختم ہوئی ہے اس کو آپ چند صفحات میں کیوں سمیٹنا چاہتے ہیں؟ اور پھر ابھی زبان حیات رکی کہاں ہے؟ روز معجزے ہو رہے ہیں، روز واقعات ہو رہے ہیں، صفحات بڑھتے جا رہے ہیں روز ناموں کے. کئی ہزار جلدوں میں ہے زبان حیات. لندن میں عربی میں، انگریزی میں اور اردو میں حسینی انسائکلوپیڈیا لکھا جا رہا ہے. 247 جلدوں میں انسائکلوپیڈیا لکھا جائے گا اور جلدیں تیار ہو چکی ہیں، اب چھپنا شروع ہو رہی ہیں. ہندوستان میں ندوے کے اہل سنت علماء نے جو پروگرام بنایا ہے اس میں بھی حسینی انسائکلوپیڈیا کی جو جلدیں مقرر کی ہیں وہ 200 ہیں. تو 200 سے کم میں تو بات ہو ہی نہیں رہی ہے. حالانکہ میں 200 پر بھی راضی نہیں ہوں. بات 2000 تک میں کہیں جا کے ختم ہوگی، اس لیے کہ 2000 ہے. 2000 ہے. اور حسین کی زبان حیات کو آپ مدینے سے نہ شروع کیجئے، ہمیشہ حسین کی زبان حیات کو خلقت آدم سے پہلے سے شروع کیجئے. اس لیے کہ حسین کا سفر ہر نبی کے سفر کے ساتھ ساتھ ہے. حسین کشتی نوح میں بھی ہیں، عصائے موسیٰ کے واقعے کے وقت بھی حسین موجود ہیں، حسین قید خانے میں یوسف کے ساتھ بھی آئے ہوئے ہیں، جب عیسیٰ صلیب پر چڑھ رہے ہیں تو اس وقت بھی حسین موجود ہیں. ہر نبی کے ساتھ ساتھ محمد بھی ہیں، علی بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں. اور میں آنے والی تقریروں میں آپ کو بتاؤں گا کہ صرف انبیاء نہیں بلکہ سقراط جو یونان کا سب سے بڑا فلسفی ہے، صرف سقراط نہیں، چین کا جو سب سے بڑا دانشور کنفیوشس گزرا ہے، وہ ہندوستان کے بڑے بڑے رہنما بدھ، مہاویر، زرتشت، رام، لکشمن، کوئی ایسا نہیں ہے جس نے اپنی حیات کی معراج پر حسن اور حسین کو نہ پکارا ہو. تو یہ سب تو حسین کی ولادت سے 5000 اور 10,000 برس پہلے گزرے ہیں، لیکن یہ سب حسن کو بھی جانتے تھے، حسین کو بھی جانتے تھے. ذرا آپ خود سوچئے کہ جب دنیا کا یہ عالم ہے تو عرش پہ کیا عالم ہوگا. اس لیے کہ فرشتے تو حسن اور حسین کو خلقت آدم سے پہلے سے پہچانتے تھے. عالم بالا کے فرشتوں کے لیے حسن اور حسین کا نور نیا نہیں تھا. یہی وجہ تھی کہ خلقت آدم سے لاکھوں برس پہلے عالم بالا میں جب فرشتے عبادتوں میں مصروف تھے تو جس کا نام فطرس ہے اس کی بھی ایک ڈیوٹی تھی
اس کی بھی ایک ڈیوٹی تھی. جو سجدے میں ملائکہ تھے وہ سجدے میں تھے, جو رکوع میں تھے وہ رکوع میں تھے, جو قنوت میں تھے وہ قنوت میں تھے, جو تسبیح میں تھے وہ تسبیح و تحلیل میں تھے, اور ہزاروں برس سے وہ یہ کام کر رہے تھے. سجدہ ہے تو سجدہ ہے, رکوع ہے تو رکوع ہے, سب مصروف عبادت تھے عالم بالا میں. ایسے میں فطرس ایک بڑا فرشتہ تھا اللہ کا. اسی طرح کا ایک اور بھی واقعہ اس سے متعلق ہے, کبھی موقع آیا, ایک اور فرشتہ تھا, اس کا نام دردائیل تھا. لیکن اس وقت میں فطرس کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ فطرس عبادت کرتے کرتے اس کے دل میں خیال آیا, اور خیال یہ آیا کہ عالم بالا میں جتنے فرشتے عبادت کرنے والے ہیں ان میں میں سب سے اولا ہوں, اور میری جیسی عبادت کسی نے نہیں کی. بس جیسے ہی یہ خیال آیا, پروردگار عالم نے جبریل امی کو حکم دیا کہ فطرس کا ایک بازو توڑ دو. اس کی یہ سزا ہے کہ اس کا ایک پر, ایک بازو, ایک ڈینا توڑ دو, الگ کر دو, اور اس کو خلاؤں کی تاریکی میں سب سے نیچے جہاں عرض ہے وہاں کسی گہرے کنویں میں, اندھیرے کنویں میں پھینک دو. یہ ہے اس کی سزا. یہ خیال تجھے کیسے آیا کہ تجھ سے بڑا کوئی عبادت کرنے والا نہیں؟ دیکھیے ذرا سا سمجھیے گا, فرشتہ تھا, اس نے فرشتوں کی عبادت کو دیکھا تھا, دیکھ کر اپنا اور ان کا موازنہ کیا تھا, وہ حق پر تھا. اس نے دیکھا ہوگا کہ جتنے فرشتے عبادت کر رہے ہیں ان میں میری عبادت سب سے افضل ہے. لیکن سزا کیوں ملی؟ اور سزا پائے معصوم جس سے خطا نہیں ہو سکتی. تو خطا تو تھی نہیں, تھا ترک اولا, یعنی اپنے کو اولا سمجھ کے اولا کو ترک کیا. ترک اولا اور ہے, خطا اور گناہ اور ہے. گناہ نہیں ہوا ہے, ترک اولا ہوا ہے. معصوم سے خطا نہیں ہوتی ہے, یعنی اگر اولا کو ترک کر دے معصوم تو یہی اس کے لیے سزا کا مستجب ہو جاتا ہے, اس کے اوپر سزا واجب ہو جاتی ہے. تو اللہ یہ نہیں کہتا کہ ہاں فرشتوں میں تو ٹھیک ہے, سب سے بڑا ہے. یہ خیال کیوں آیا؟ نہیں, تجھ کو نہیں معلوم. جب تم سب فرشتے پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے سے کچھ لوگ ہماری عبادت کر رہے ہیں. تو یہ تجھے کیسے خیال آ گیا کہ ہم سے بڑا عرش اعظم پر کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہے؟ تو جب سزا پائی اور پھینکا گیا اور فرشتوں نے اس کو زنجیروں میں باندھ کر خلاؤں میں پھینک دیا اور تاریک کنویں میں قید کر دیا, تو جب وہ سزا پا رہا تھا اور پھینکا جا رہا تھا خلا کی پشتی کی طرف, تو اس نے جبریل سے ایک سوال کیا کہ جبریل امی تم سید و سردار ہو ملائکہ کے, تو تم یہ بتا سکتے ہو کیا میری خطا معاف بھی ہو سکتی ہے؟ جو ترک اولا, جو خطا مجھ سے ہوئی ہے یہ کبھی معاف ہو سکتی ہے؟ جبریل نے کہا ہاں, اللہ نے لوح پر لکھ دیا ہے کہ ہم نے ایک دن مقرر کیا ہے, نیک کاموں کا صلہ دیں گے اور برائیوں کی سزا دیں گے. کہا کیا لکھا ہے؟ کہا اس پہ لکھا ہے کہ قیامت کا دن جب آئے گا اس دن فیصلہ ہوگا تو ہم نیکیوں کا صلہ دے دیں گے, اور جو جو برائیاں کریں گے ہم ان کو اس کی سزا دے دیں گے. تو بے اختیار فطرس نے کہا جبریل اے اخی یہ تو بتاؤ کہ ہم تو تاریکی میں پھینکے جا رہے ہیں, ہم کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ آج قیامت آ گئی؟ تو جبریل نے کہا کہ فطرس آسمان کی طرف دیکھتے رہنا, بس اب تمہارا ایک کام ہے. اب تو تم گرفتار ہو, اب کوئی کام تو ہے نہیں تمہارا, تم اپنی عمر اس میں گزار دینا کہ تم عرش کی طرف دیکھتے رہنا, اور جس دن آسمانوں کے سارے دروازے کھل جائیں اور کروڑوں فرشتے آسمان سے اترنے لگیں تو سمجھ جانا قیامت کا دن آ گیا. وہ دن ہے تمہاری بخشش کا دن. اس دن تمہارا ترک اولا, تمہاری خطا معاف ہو جائے گی. لاکھوں برس گزر گئے, لاکھوں برس. ایک ملک نے انتظار کیا آسمان کو دیکھ کر کہ کب دروازے کھلیں گے, کب فرشتے اتریں گے. ایک دن
लाखों बरस के बाद एक दिन, लाखों बरस के बाद एक दिन फितरुस ने ये देखा कि आसमान के दरवाजे खुलने लगे। अब आसमान के दरवाजों को मलक पहचान सकता है, हमको आपको वो दरवाजे नजर नहीं आएंगे, या जो मेराज में जाए उसको नजर आएंगे, या अगर रॉकेट वहां तक पहुंच गए सितारों से होते हुए, सितारों से आगे जहां और भी हैं, तो उन जहानों के दरवाजे भी हैं, आसमानों में दरवाजे हैं, हदीसों में मौजूद है। एक बार फितरुस ने देखा कि आसमानों के सारे दरवाजे खुलने लगे और फरिश्तों के लश्कर परों के परे उतरना शुरू हुए कि सुबह से शाम हो गई और मलाइका के परों की आवाज फितरुस के कानों से टकराती। तो बरसों के बाद उसने फरिश्तों के परों की आवाज सुनी थी, उसी से खुश हो रहा था। और बस वो ये देखता है कि फरिश्ते उतरते हैं और किसी तरफ चले जाते हैं, फरिश्ते उतरते हैं और किसी तरफ चले जाते हैं। एक बार होते होते दिन गुजर रहा था कि उसने देखा कि कई करोड़ फरिश्तों को लिए हुए एक परा लिए हुए जिब्रील अमी उतरे, और बिल्कुल फितरुस के करीब से यह कारवां जब गुजरने लगा तो फितरुस ने पुकार कर जिब्रील को सलाम किया और कहा, भाई जिब्रील, कयामत आ गई, कयामत का दिन आ गया। देखिए उसकी खुशी का क्या आलम होगा कि आज मेरी खता बख्शी जाएगी, आज कयामत का दिन है। जिब्रील ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, अभी तो कयामत नहीं आई। कहा, तो तुमने तो कहा था कि अर्श के दरवाजे खुलेंगे और फरिश्ते उतरने लगेंगे। कहाँ, वो तो कयामत के दिन की पहचान है, लेकिन आज कयामत नहीं आई। का फिर ये सुबह से सारे फरिश्ते जा कहाँ रहे हैं? का तुम्हें नहीं मालूम? तो हम तुम्हें बताते हैं, आज आखिरी नबी के यहाँ छोटा नवासा हुसैन पैदा हुआ है और आसमानों के दरवाजे खोले गए हैं कि अर्श के जितने फरिश्ते हैं वो जाएं और जाकर अपने नबी को सलाम करके हुसैन के विलादत की मुबारकबाद देते। अब हम जा रहे हैं, अब हम मुबारकबाद देने जा रहे हैं। एक बार फितरुस ने कहा, आखिर जिब्रील, तो ये तो खुशी का दिन है, हम भी चल सकते हैं? कहा, आ जाओ, आ जाओ, चलो साथ चलो, हम तुम्हें लेके चलते हैं। कुछ गौर किया आपने? एक खताकार है, यहाँ जिब्रील को क्या हक है कि अल्लाह का फेंका हुआ और बगैर अल्लाह के इज़्न के जिब्रील उसको यहाँ से ले जाएं कैदी को निकाल कर। लेकिन जिब्रील को यह मालूम है कि हुसैन के मामले में अल्लाह किसी बात को रोकता नहीं। भाई आज चौथी तकरीर है और आप सुन रहे हैं, मैंने आपसे वादा किया था कि आप अपने हाजिर दिमाग के साथ, हुसैन का इल्म गैब में नहीं है, हुजूर में है, तो हर वक्त आपका जहन हाजिर रहे ताकि हमारी तकरीर आगे बढ़ती जाए और मंजिल की बुलंदियों तक पहुंचे और वो आपके जहन में महफूज हो जाए। जिब्रील ने कहा, आओ चलो। हुसैन का मामला ना होता तो जिब्रील की मजाल नहीं थी कि फितरुस से कहते, आ मेरे साथ चल। फितरुस ने कहा, मेरा बाजू टूटा है, मैं चल नहीं सकता। जिब्रील ने कहा, मैं सहारा दूंगा। नहीं समझिए आप? एक बेसहारा अगर हुसैन का नाम भी ले ले तो दूसरा हुसैनी फौरन उसको सहारा देने को तैयार हो। हुसैनियत के अलावा कहां यह इंसानी हमदर्दी है? ये फरिश्तों में भी है, ये जिनों में भी है, ये इंसानों में भी है। नाम हुसैन ऐसा है कि आपस में मोहब्बत पैदा हो जाती है। क्या ये सारे जितने बैठे हैं आपस में रिश्तेदार हैं? क्या सब एक दूसरे को जानते हैं? लेकिन यूं बैठे हैं जैसे एक खानदान के ये सारे अफराद हैं। ये कैसे मिले बैठे हुए हैं मोहब्बत से? ये मोहब्बत किसने अता की है? उसका नाम हुसैन है। सब चेहरे पहचाने हुए हैं। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा गया
کہ مولا کبھی کبھی، بہت غور سے سنیے گا حسین بھائی، بہت غور سے سنیے گا، بڑے کام کی بات ہے. مولا سے کسی راوی نے کہا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچانک کوئی چہرہ نظر آئے تو مولا اس کا چہرہ دیکھتے ہی نفرت سی محسوس ہوتی ہے، بات کرنے کو دل نہیں چاہتا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انجانے میں کوئی نیا چہرہ نظر آئے، اس کی طرف دل کھنچنے لگتا ہے، اسے سلام کرنے کو دل چاہتا ہے، اس سے مصافحہ کرنے کو دل چاہتا ہے، اس سے گلے ملنے کو دل چاہتا ہے، اس سے باتیں کرنے کو دل چاہتا ہے، اس کی خاطر کرنے کو دل چاہتا ہے. مولا اس کا سبب کیا ہے؟ کہ عالم بالا میں جن روحوں نے حسین کی محبت کا اقرار کیا ہے وہ سب ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں، اور جتنے حسین کے دشمن ہیں ان سے نفرت ہو جاتی ہے، اور جہاں حسین ہی نظر آتا ہے دیکھ کے چہرے سے محبت. انجان مل جائے تو محبت ہو جاتی ہے مسافرت میں، اور جب یہ پتہ چل جائے حسینی ہے محبت بڑھتی جاتی ہے، اور جب یہ پتہ چل جائے یزیدی ہے تو ہم تو عالم بالا سے پہچانتے ہیں چہروں کو، ہم تو چہرے پڑھ کر پہچان لیتے ہیں حسینی ہے یا نہیں. محبت حسین سے پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ محبت کا مرکز حسین ہے. جبریل امی نے کہا ہم تمہارا بازو تھام کے ساتھ لے چلیں گے، لے کر چلے، لیکن کہا دیکھو بارگاہ بڑی ہے، ادب کا مقام ہے، پطرس اب تم باہر ٹھہرو، ہم جاتے ہیں مبارکباد دینے، جب تک اذن نہ مل جائے تم اندر نہیں جا سکتے. نہیں سمجھے آپ؟ روزے پہ گئے ہیں جو لوگ انہیں معلوم ہے، پہلے اذن دخول پڑھنا پڑتا ہے. کیوں بھائی زائرین؟ یہیں سے تو کارواں جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے حسین بھائی بھی جاتے رہتے ہیں، زائرین جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پہلے اذن لو، پہلے عباس کے روزے پہ جاؤ، پہلے علمدار سے کہہ دو کہ آقا کے ہاں جا رہے ہیں، پھر دروازے پہ پہنچ کر ادب سے وہ زیارت کا ٹکڑا پڑھو کہ مولا ہم در پہ آ گئے، اب اذن دیجئے کہ ہم بارگاہ میں داخل ہوں. تو آج تو حسین کی بارگاہ بن گئی ہے، حسین پیدا ہو گئے، حالانکہ گھر محمد کا ہے، دروازہ محمد کا ہے، لیکن آج محمد کا گھر دربار حسینی بن چکا ہے. اس لیے فطرس باہر ٹھہر جا، باہر ٹھہر جا جب تک اذن نہ ملے. جبریل امی اندر گئے، ایک ایک فرشتہ گیا، رسول کو مبارکباد دی حسین کی ولادت کی. جب جبریل نے مبارکباد دی کہا یا رسول اللہ آپ کو فطرس کا واقعہ معلوم ہے؟ کہا ہماری نگاہوں کے سامنے ہوا ہے، تم ہم سے پوچھتے ہو کہ معلوم ہے، کیا بات ہے؟ کہا وہ بھی آیا ہے اور وہ در پہ کھڑا ہے، وہ صرف آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہے. تو رسول خدا نے کہا جبریل فطرس کو بلا لو. کچھ سمجھے؟ نبی نے بتا دیا کہ حسین کی بارگاہ میں اگر خطا کار بھی آئے گا تو دروازے پہ روکا نہیں جائے گا. اللہ کی مسجد میں کافر نہیں جا سکتا. قرآن کی نہیں ہو سکتا. سامنے مسجد ہے اور ادھر آصف الدولہ کا امام باڑہ، امام باڑے میں مسجد ہے، جامع مسجد، لیکن مسجد پہ لکھا ہے نہیں جا سکتے، امام باڑے پہ کچھ نہیں لکھا. ہندو آیا مسجد سے واپس آ گیا دروازے سے، امام باڑے میں داخل ہو گیا. نہیں سمجھے کچھ؟
حسین کی بارگاہ وہ ہے کہ کافر آئے، مشرک آئے، یہودی آئے، عیسائی آئے، حسین کسی کو نہیں روکتے. اب بھی نہیں سمجھے؟ ارے اگر اسے کچھ مانگنا ہو مسلمانوں کی مسجد سے تو اللہ سے مانگ نہیں سکتا، تو پھر اب کیا کرے؟ حسین کے در پر جائے اور کہے حسین تمہارے ذریعے سے تم کہو اپنے اللہ سے. اب کسی دلیل کی ضرورت ہے. دیکھیے ہوا کا جھونکا خود خوشخبری لے کر آیا ہے کہ آپ کیسے سن رہے ہیں. میں آپ کو روایت سنا رہا ہوں، معصومین سے روایت ہے کہ جب ہمارا ذکر ہو رہا ہو اور ہوا کا جھونکا آئے تو سمجھ لو کہ سواریاں آئی ہیں. روایت ہے، مستند روایت ہے. ایک درود تو پڑھیے. یہ باتیں معرفت والوں کے سمجھ میں آئیں گی، ہر ایک نہیں سمجھے گا. پھر درود پڑھیے بھائی. ہم کچھ دیکھ رہے ہیں، ہم کچھ سمجھ رہے ہیں، آپ کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے. بلند آواز سے درود پڑھیے. لمحہ وہ تھا کہ حسین جھولے میں تھے اور عالم نبی کا یہ تھا کبھی جھولے میں لٹا دیتے، کبھی اٹھا لیتے. اور جب اٹھا لیتے تو خوشی کا یہ عالم تھا کہ لوگ مجمع تھا کہ مبارکباد دینے کے لیے مدینے کی گلیاں بھر گئی تھیں اور پروں کی آوازیں فرشتوں کی مدینے والوں نے پہلی بار سنی کہ فرشتوں کے پروں کی پرواز کی آواز اہل مدینہ نے سنی. اور رات بھر دن بھر 7 دن تک یہ جشن رہا ہے مبارکباد کا. اور ولیمہ یوں ہوا ہے حسین کا کہ علی کو حکم دیا تھا کہ جتنے جانور ملتے جائیں کٹواتے جاؤ. یہ حسین کا عقیقہ ہے. دعوت کرتے جاؤ، دسترخوان نہ رکے. سخی آ گیا ہے، دسترخوان تو اس کا جاری رہے گا. سب کے دسترخوان بند ہو جائیں گے. رزق حسین کا ہے. بس دسترخوان آج سے جاری ہو گیا. حسین آ گئے ہیں. پانی ان کا، کھانا ان کا. مدینے والے کھانا کھا رہے ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے اور سب آ رہے ہیں. ایسے میں نبی کا یہ عالم ہے خوشی کے مارے. جیسے جیسے مجمع بڑھتا ہے چہرہ خوشی سے سرخ ہوتا جاتا ہے. اور جب حسین کو جھولے سے اٹھا لیتے ہیں تو گود میں لے کے خوشی میں ٹہلنے لگتے ہیں اور ایسے میں مبارکباد لیتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ بالکل سو گئے تو پھر جھولے میں لٹا دیتے ہیں. تو یہ لمحہ وہ تھا کہ جھولے میں لیٹے تھے اور ابھی ابھی گود میں لیا تھا. بس چند لمحے ہوئے تھے کہ گود میں اٹھایا تھا کہ ایک بار جبریل نے فطرس کا ذکر کیا اور نبی گود میں حسین کو لیے کہتے ہیں بلاؤ اس کو، بلاؤ فطرس کو بلاؤ. ڈرتا ہوا، سہما ہوا، ترک اولا کا خطا کار فطرس داخل ہوا اور وہیں سے آواز تھی نبی آپ پر سلام، آپ پر سلام، مبارک ہو آپ کو، آپ کے بیٹے، آپ کے نواسے کی ولادت آپ کو مبارک ہو. نبی نے مبارکباد قبول کی. اب ایک جملہ اس نے کہا کہ اس مولود کے صدقے میں کیا آج آپ کا معبود، آپ کا خدا میری یہ خطا معاف کر سکتا ہے؟ بس یہ کہنا تھا کہ نبی کے چہرے پہ ایک جلال آیا اور کہا فطرس، لمحہ یاد ہے ابھی ابھی جھولے سے اٹھایا ہے، کہا فطرس اپنے اس ٹوٹے بازو کو جا کر اس جھولے سے مس کر. اب اس کو کیا چاہیے تھا؟ اندھے کو کیا چاہیے؟ آنکھیں. دوڑتا ہوا گیا اور ہلتے ہوئے جھولے سے ایک بار دوڑ کر اس نے اپنے ٹوٹے ہوئے بازو کو مس کرنا شروع کیا. ابھی مس کیا تھا کہ کلیاں پھوٹی، پر نکلے. دیکھتے ہی دیکھتے بازو بڑھنے لگا. اب خوشی کے عالم میں وہ دیکھتا جاتا ہے کہ بازو اس کا پورا ہوتا جاتا ہے، بازو اس کا پورا. یاد رکھیے گا جو بازو ٹوٹا ہے وہ کہیں ہے، یہ بازو دوسرا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا تب تقریر سمجھ میں آئے گی. نیا بازو آیا اور ایک بار خوشی کے عالم میں اس نے دیکھا کہ لاکھوں برس کے بعد میرا بازو مجھے واپس ملا. ایک بار
اس نے کیا کیا کہ اپنے پرانے بازو کو اٹھایا اور قبلے کا رخ کیا، اور اس کے بعد دوسرا بازو اٹھایا اور آہستہ آہستہ دونوں بازو لا کر ایک بار ملایا، اور ملا کر ایک بار ادھر دیکھا، ایک بار ادھر دیکھا۔ نبی نے مسکرا کر کہا کیا دیکھ رہا ہے؟ ایک بار فطرس نے کہا یا رسول اللہ یہ دیکھ رہا ہوں، ایک اللہ کا عطا کیا ہے، ایک حسین کا عطا کیا، میں دونوں میں کوئی فرق نہیں پاتا۔ اللہ کے عطیے میں اور حسین کے عطیے میں فرق نہیں ہوتا، عطیے دونوں ایک جگہ سے آتے ہیں اس لیے فرق نہیں ہوتا۔ اور جس بازو پہ حسین لکھ جائے، اب چلا، غور کیجیے گا، واپس ہوا، جیسے ہی واپس ہوا اور فرشتے واپس چلے تو کہتے ہیں لاکھوں برس کے بعد اس نے پرواز کی۔ تو روایت میں آخری جملہ یہ ہے کہ جس وقت واپس ہو کر مبارکباد دے کر جھولے کو چوم کر حسین کے قدم چوم کر نبی کے قدم چوم کر اب جو اس نے پہلی پرواز کی لاکھوں برس کے بعد، اور جب پروں کو پھیلائے تو یہ کہتا ہوا چلا ارے میرا کیا کہنا، میں آزاد کر دے حسین ہوں، میں آزاد کر دے حسین ہوں۔ تو کہتے ہیں جب پرواز کرتا ہوا ملائکہ کے درمیان میں پہنچا تو ملائکہ نے فطرس کے پر کو چوما ہے۔ اور یہ لکھا ہوا ہے معصومین کی روایت سے کہ اب تک فطرس یہ کہتا ہے میں اس لیے فخر کرتا ہوں فرشتوں میں کہ آزاد کر دے حسین ہوں۔ کچھ سمجھے؟ جب کل فخر کیا تھا کہ مجھ سے بڑا عبادت گزار نہیں تو سزا پائی تھی، آج فخر کرتا ہے کہ میں حسینیت میں سب سے آگے ہوں، تو حسینیت میں فخر کرنے پر سزا نہیں ملتی۔ جزاک اللہ۔ سنی تقریر آپ نے خوب سنی، جو حق ہے آپ کو سننے کا۔ آج میں نے ولادت کے چیپٹر کو پورا کیا، اب انشاءاللہ ہم جوانی اور شادی کے چیپٹر کو آپ کے سامنے بیان کریں گے، جو کتابوں میں آپ کو نہیں ملتا، ہم وہ حصے پورے کرتے چلے جائیں گے، وہ نہیں دہرانا ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں بار بار۔ اب یہاں پر آج سائنس کا زمانہ ہے، آج سائنس کا زمانہ ہے، کمپیوٹر کا زمانہ ہے۔ اب ایک سوال ہے اور وہ سائنس کی روشنی میں حل ہو جائے تو جو سائنسی ذہن رکھتے ہیں ان کے لیے تحفہ ہے۔ یہ بتائیے نبی نے یہ کیوں نہیں کہا فطرس آ دوڑ کے آ حسین سے اپنے کو مس کر لے یا مجھ سے مس کر لے، پر نکل آئیں جا، وہ جھولا لکڑی کا سامنے ہے اس سے جا کے مس کر لے۔ تو آج نبی جھولے کی عظمت بتانا چاہتا ہے۔ یاد رکھیے گا کل کی مجلس کے بعد یہاں جھولا اٹھے گا اور اسی موضوع پر میں پھر گفتگو کروں گا کل۔ آج میں نے موضوع شروع کیا، کل کامل ہوگا۔ جھولے کی عظمت بتانا چاہتے تھے نبی۔ نہیں، ایک اور بات، جب آپ اپنے گھر میں بجلی لگواتے ہیں، لائٹ لیتے ہیں، لائٹ آتی پاور ہاؤس سے، لائن آتی پاور ہاؤس سے، لیکن تار ڈائریکٹ پاور ہاؤس سے نہیں آ رہا، بلکہ ایک جگہ آپ کٹ آؤٹ لگاتے ہیں، وہیں سے لائٹ فیوز بھی کبھی کبھی ہو جاتی ہے۔ جب وہ کٹ آؤٹ نکالا جاتا ہے تو پتہ چلا کیا ہوا، ایک باریک سا تار لگا تھا وہ جل گیا، تو آپ ایک باریک سا تار پھر دونوں پینچوں پہ باندھ کے کٹ آؤٹ لگا دیتے ہیں، لائٹ آ جاتی ہے۔ آلیبا جگمگ کر رہا ہے، اتنے بڑے بڑے جل رہے ہیں، لائٹ ہاؤس سے لائٹ آ رہی ہے، ایک باریک سے تار کے ذریعے یہ ہزاروں بلب جل رہے ہیں، کیا مطلب ہے؟ تو سائنسداں یہ کہے گا آپ کو جتنی لائٹ کی ضرورت ہے اتنی ہی دی جائے گی۔ اگر ڈائریکٹ لائٹ ہاؤس سے فل پاور کے ساتھ لائٹ دے دی جائے سارے بلب پھٹ جائیں گے۔ جب وولٹیج تیز ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے بھائی؟ ارے سارے بلب پھٹ جاتے ہیں، فیوز ہو جاتے ہیں، فریج بند ہو جاتا ہے۔
سارے ریڈیو ٹی وی بیکار ہو جاتے ہیں، وولٹیج زیادہ ہو گیا، تو جتنی وولٹیج کی آپ کو ضرورت ہے اتنی لائٹ تو دی جا رہی تھی اس باریک سے تار سے.